ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک درخت پر ایک کوا کئی سالوں سے رہ رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کے اڑنے کی صلاحیت تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ وہ سارا دن درخت کی شاخوں پر گزار دیتا۔ ایک دن سامنے والے درخت پر ایک عقاب آیا۔ عقاب طاقتور اور جوان تھا۔ وہ ہر وقت کمزور اور بوڑھے کوے پر نظر رکھتا اور دل ہی دل میں خوش ہوتا کہ یہ میرا اچھا شکار بن سکتا ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح کوے کو شکار کرے۔ اس نے 1-2 مرتبہ کوے کے پاس جانے کی کوشش کی، مگر یہ کیا، کوا کمزور اور بوڑھا ضرور تھا، مگر عقاب کے پاس آتے ہی تیار ہو جاتا اور عقاب کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑتا۔ ایک دن عقاب کو ایک ترکیب سوجی۔ اس نے دور سے آواز لگائی، ارے بھائی کوے، ہم اور تم اس جنگل میں اکیلے ہیں، کیوں نہ ہم دونوں دوستی کر لیں؟ کوے کو عقاب کی بات سے بڑی حیرانگی ہوئی۔ وہ اپنی حیرانگی چھپا کر بولا، تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن تم مجھ سے دوستی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میں بوڑھا اور کمزور ہوں، تم جوان اور طاقتور ہو۔ عقاب کو کوے کی بات سن کر دل ہی دل میں بہت غصہ آیا، مگر اپنا غصہ چھپا کر بولا، ارے بھائی کوے، تم تو ویسے ہی مجھ پر شک کر رہے ہو۔ میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ اس گھنے جنگل میں اور تم اکیلے ہیں۔ ہم دونوں سارا دن اپنے اپنے درختوں پر چپ چاپ گزار دیتے ہیں، اس لیے ہمیں دوستی کر لینی چاہیے۔ کوا عقاب کی بات سن کر تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گیا اور سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ایک طاقتور اور جوان عقاب کو ایک کمزور اور بوڑھے کوے سے دوستی کی کیا ضرورت؟ کوا سمجھ گیا کہ عقاب کے ذہن میں کیا ہے۔ کوا عقاب کی دوستی سے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے چالاکی سے کام لیا اور بولا، بھائی عقاب، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری فیصلہ کرنے والی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ کیوں نہ ہم یہ فیصلہ وہ سامنے والے درخت کے ساتھ کھڑی بکری سے کروا لیں؟ یہ سن کر عقاب سوچ میں پڑ گیا اور بولا، ہم دونوں کو اپنے فیصلے میں بکری کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوا بولا، عقاب بھائی، اگر آپ کو بکری کے ساتھ مشورہ کرنے پر اعتراض ہے تو ٹھیک ہے، میری طرف سے انکار ہے۔ عقاب کو کوے کے صاف انکار سے بہت غصہ آیا، مگر پی گیا اور بولا، کوے بھائی آپ بڑے ہیں، میں بھلا آپ کی بات کو کیسے ٹال سکتا ہوں؟ یہ سن کر کوا مطمئن ہو گیا اور بولا، چلو بکری کے پاس چلتے ہیں۔ وہ دونوں اڑتے اڑتے بکری کے پاس جا پہنچے۔ بکری ان دونوں کو اپنے پاس دیکھ کر حیران ہوئی اور بولی، آپ دونوں میرے پاس، خیریت؟ کوا بولا، بکری بہن، ہم دونوں آپ سے ایک فیصلہ کروانے آئے ہیں۔ بکری بولی، کیسا فیصلہ؟ عقاب بولا، میں اور یہ میرا بھائی کوا اس سامنے والے درخت پر اکیلے رہتے ہیں اور سارا دن چپ رہتے ہیں۔ میں نے اسے دوستی کرنے کو کہا، لیکن اس نے کہا کہ بکری ہمارا فیصلہ کرے گی۔ یہ سن کر بکری سوچنے لگی، پھر بولی، بھائی عقاب، تم نے جوان ہو اور سارا دن شکار کرنے کے لیے باہر رہتے ہو، رات کو تھک ہار کر آتے ہو، تمہیں اس بوڑھے اور کمزور کوے کی دوستی کی کیا ضرورت؟ بکری کی بات سن کر عقاب بولا، بکری بہن، یہ سچ ہے کہ میں طاقتور اور جوان ہوں اور رات گئے واپس آتا ہوں، مگر میرا بھی دل کرتا ہے کہ واپس آؤں تو کوئی ہو جس کو میں اپنے پورے دن کی روداد سناؤں، یہ بوڑھا اور کمزور کوا ہی کیوں نہ ہو۔ بکری سیانی تھی اور عقاب کی چالاکی بھاپ گئی۔
اس نے سوچا کہ کوے بیچارے کی کس طرح اس چالاک اور مکار عقاب سے جان چھڑائی جائے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ خوش ہوتے ہوئے بولی، بھائی عقاب، تمہیں اس بوڑھے اور کمزور کوے سے دوستی کرنے کا کیا فائدہ؟ دوستی کرنی ہے تو مجھ جیسی جوان اور طاقتور بکری سے کرو۔ میں رات دیر تک تمہارا انتظار کروں گی، تم مجھ سے ہر بات کر سکتے ہو، میں تم سے دوستی کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر عقاب کو بہت غصہ آیا، لیکن اس نے اپنا غصہ چھپا لیا اور بولا، ہو میں اور دوستی تم سے کروں، میرا تمہارا کیا جوڑ، میں پرندہ اور تم جانور۔ بکری بھی عقاب کا جواب سن کر غصے میں بولی، اگر میرا تمہارا کوئی جوڑ نہیں تو اس کمزور اور بوڑھے کوے کا بھی تمہارے ساتھ کوئی جوڑ نہیں، اب تم جا سکتے ہو، ہم دونوں تمہاری دوستی سے انکار کرتے ہیں۔ عقاب نے چپ چاپ دیکھا کہ کوا اور بکری آپس میں مل گئے ہیں، تو وہ جان چھڑا کر جلدی سے اڑ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے اوجھل ہو گیا۔ نتیجہ، کسی نے سچ کہا ہے کہ ہمیشہ عقل مند لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔